صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اللهم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے پیارے واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج ذوالحجہ کی 2 تاریخ ہے. ذوالحجہ کا یہ مہینہ اور اس مہینے کے بھی ابتدائی 10 دن یہ خصوصی اہمیت کے حامل ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر ان 10 راتوں کی قسمیں اٹھائی. والفجر 10 ذوالحجہ کے فجر کی قسم، ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم. تو ان میں تقریباً اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے ذوالحجہ کے 10 دنوں اور راتوں کی قسمیں اٹھائی ہیں. اور قسم اللہ رب العزت جب کسی چیز کے قسم اٹھاتے ہیں تو یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے، یہ اس کی اہمیت کی دلیل ہے اور یہ اس کی فضیلت کی دلیل ہے. اس لیے کہ ہم جس بات کے اوپر قسم اٹھاتے ہیں اس بات کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اور دوسرے کے سامنے اس کی حقیقت کو مضبوط کرنے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں. اللہ رب العزت احکم الحاکمین ہے، اس کی ہر بات سچی اور پکی ہے اور حقیقت پر مبنی ہے. تو اللہ رب العزت کو کسی چیز کے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی اگر وہ کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو یہ اس کی عظمت اور فضیلت کی دلیل ہے. اور دوسری وجہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 راتوں کی فضیلت کو بیان فرمایا. ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت کو بیان فرمایا. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو عبادت میں سے جو سب سے افضل ترین دن ہے وہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، اور ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرنا یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ولل جہاد یا رسول اللہ، کہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے 10 دنوں کے اندر عبادت کرنا؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے اور کچھ بھی واپس لے کر نہ آئے تو اس کا عمل بہت بڑا ہے. یعنی جو اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے اور اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد
کرتے وہ شہید ہو جائے واپس کر کچھ بھی نہ آئے، نہ اپنی جان لے کر واپس آئے اور نہ اپنا مال لے کر واپس آ جائے، تو اس کا عمل تو بہت اونچا ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ ان 10 دنوں کے اندر جتنے عمل ہیں وہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ. اور یہاں تک فرمایا کہ اتنے محبوب ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان 10 دنوں کے اندر روزہ رکھتا ہے، دن کے وقت میں روزہ رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے. بعض روایات کے اندر آتا ہے اس کو 1 مہینے کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے. اور جو رات کو عبادت کرتا ہے ان 10 دنوں کے اندر، تو اللہ رب العزت اس کو شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا. تو اس سے ہم ان 10 دنوں کے فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اللہ رب العزت کی مہربانی ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کہ مختصر عمر کے ساتھ دنیا میں آئے، تھوڑے سے اعمال کریں گے، لیکن اللہ رب العزت ان کو اتنا نوازتے ہیں کہ وہ سارے امتوں سے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ان 10 دنوں کے اندر خصوصی اہتمام کے ساتھ، خصوصی توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے. کہ جتنا ہو سکتا ہے، جتنی حیثیت ہے، جتنی استطاعت ہے، تو اتنا ہی ہم اللہ رب العزت کو یاد اور اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف ہو جائیں. رات کو عبادت نہیں کر سکتے تو تھوڑی دیر کے لیے رات کو وقت نکالے اور اللہ رب العزت کی عبادت کرے. صبح جلدی نہیں اٹھ سکتے تو عشاء کے بعد تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ رب العزت کو یاد کرے. اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، زیادہ اپنی عبادتیں ہم نہیں کر سکتے، تو کم از کم جو فرض نمازیں ہیں وہ تو ہمارے ذمہ لازم ہے، ان کو تکبیر اولیاء کے ساتھ، جماعت کے ساتھ مسجدوں کے اندر پڑھنے کا اہتمام کریں. یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو اللہ رب العزت 27 گنا بڑھا کر اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. اور جو شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1 نماز پڑھنے کا ثواب ہے. اور ان 10 دنوں کی عبادت کی ترغیب دیتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ فضیلت کے اعتبار سے اور دنوں کے فضائل کے اعتبار سے اور ان دنوں کے اندر عمل کے اعتبار سے یہ 10 دن اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں اور اللہ رب العزت کے بہت زیادہ پسندیدہ ہیں. لہذا تم کثرت کے ساتھ ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العزت کے ذکر میں مصروف ہو جاؤ. لا الہ الا اللہ کے کثرت سے ذکر کرو اور سبحان اللہ کثرت سے پڑھتے رہو، الحمدللہ کثرت سے پڑھتے رہو اور اللہ اکبر کثرت سے پڑھتے رہو. تو یہ ان 10 دنوں کے خصوصی جو عبادت ہیں، وظائف ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. اور یہ ذکر ایسا عمل ہے کہ انسان 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے اندر اس کے لیے ایسے درخت لگاتے ہیں کہ اس کے سائے اور ایک گھوڑا جو چلتا چلتا دوڑتا ہوا کتنے سالوں میں بھی اس کو مکمل نہیں کر سکتا. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اس کا آدھا
اس لیے ان 10 دنوں کے اعمال میں سے یہ عمل بھی ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ ہم اللہ رب العزت کو یاد کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، لا الہ الا اللہ کا چلتے پھرتے اہتمام کریں، سبحان اللہ الحمدللہ کا چلتے پھرتے اہتمام کریں، اللہ اکبر اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی اس میں وقت بھی نہیں لگتا، اس میں کوئی زیادہ وقت بھی خرچ نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی اسپیشل وقت نکالنا بھی نہیں پڑتا، بس انسان جس حالت میں ہے چلتے پھرتے دھیان کے ساتھ اللہ رب العزت کو یاد کرتا رہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے اجر و ثواب اپنے نامہ اعمال کے اندر بڑھتا ہے۔ اور ان 10 دنوں کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے 2 عبادات ایسے رکھی ہیں کہ جو ان 10 دنوں کے علاوہ نہیں ہو سکتی، یعنی ذو الحجہ کے مہینے کے علاوہ وہ عبادات اور سال کے مہینوں کے اندر نہیں ہو سکتی، اگر کوئی انسان کرنا بھی چاہے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ ایک عمل حج کا عمل ہے کہ ان ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر حج کا عمل ہوتا ہے، اور یہ صرف انہی دنوں میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتا۔ وقوف عرفہ، بنا مزدلفہ اور اسی طرح رمی جمرات وہ انہی دنوں کے اندر مختص ہیں، ان کے علاوہ نہیں۔ اگر کوئی آدمی کرنا بھی چاہے نہیں کر سکتا۔ تو دوسرا جو ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ قربانی کے عمل کو بھی اللہ رب العزت نے ذو الحجہ کے مہینے کے ساتھ خاص کر دیا، اور اگر کوئی اور مہینوں کے اندر کرنا چاہے تو وہ نفلی صدقہ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ قربانی والا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اور قربانی والا ثواب کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، اور اس کے خون کا قطرہ وہ زمین پہ ٹپکنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کی مغفرت کرتا ہے۔ اور قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور قیامت کے دن یہ اس جانور کے تمام اعضاء کو، تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے اس کے نیکی کے پلڑے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو اجر و ثواب ہے یہ اسی ذو الحجہ کے مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ تو اسی مہینے میں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ مہینوں میں یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو صاحب استطاعت ہیں ان کو قربانی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جو صاحب نصاب ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے وسعت دی ہے، اور قربانی کے دنوں میں ان کے اپنے ضروریات کے علاوہ اتنے پیسے ہیں کہ جن کی قیمت 52 تولہ چاندی کی بنتی ہے، تو وہ قربانی ان کے اوپر واجب ہے، ان کو قربانی کرنا چاہیے۔ اپنے ضروریات، اپنے اخراجات، اپنے بچوں کے اخراجات کی نکالنے کے بعد جو اتنا بچ جائے تو اس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کو قربانی کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، تو اس کو ہمارے عیدگاہ کے اندر داخل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ہمارے عیدگاہوں کے اندر نہ آئے۔ تو یہ اس ذو الحجہ کے مہینے کے اندر خصوصی اہتمام کے ساتھ عبادت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، روزوں کا اہتمام کرنا، راتوں کا قیام کرنا، یہ خصوصی عبادات ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور عبادات کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے۔ کہ انسان سال کے پورے دنوں کے اندر اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ انسان نافرمانی سے بچ جائے، اور ان خصوصی ایام کے دوران خصوصیت کے ساتھ گناہوں سے بچنے کا اہتمام اور فرائض کی ادائیگی کا اہتمام ہو، تاکہ
سیکھو. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی